اس نے کہا کہ اے زمانے کے بادشاہ اور دنیا جہان کے مالک، ایک رات خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر کو بلوایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر میں گشت کروں اور عام لوگوں سے حکام کے متعلق دریافت کروں، اور جس جس کی وہ شکایت کریں ان کو معزول کر دوں، اور جس جس کا شکریہ ادا کریں ان کو ترقی دوں۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم۔ جب خلیفہ اور جعفر اور مسرور شہر میں سے ہو کر گزرے اور بازاروں اور گلیوں میں پھرنے لگے تو انہوں نے ایک گلی میں ایک بڑے بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر جال اور ٹوکرا رکھے اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا: لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنے علم و فضل کی وجہ سے دنیا میں اتنا ممتاز ہے جتنی کہ چاندنی رات، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ چلو باتیں نہ بناؤ، کیونکہ اگر قسمت یاری نہ کرے تو علم ہیچ ہے۔ اگر وہ مجھے میرے علم اور کتابوں اور دواتوں سمیت گرو رکھیں اور انہیں اس کے بدلے مجھے ایک دن کا کھانا دینا پڑے تو وہ کہیں گے کہ اس گرو کو واپس کر دو اور اس کا قصہ کوتا کرو۔ فقیر اور فقیر کی زندگی کیسی گندی چیزیں ہیں، گرمیوں میں اسے کھانے کو نہیں ملتا اور سردیوں میں وہ انگیٹھی پر پڑا رہتا ہے، گلی کے کتے اس پر حملہ کرتے ہیں اور ہر ذلیل شخص اس کو ڈانٹتا ہے۔ اگر وہ کسی کے آگے اپنا دکھڑا روتا ہے تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر فقیر کی زندگی یہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ جب خلیفہ نے اسے یہ اشعار پڑھتے سنا تو جعفر سے کہا کہ اس فقیر کو دیکھ اور ان اشعار کو، اس سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی حاجت مند ہے۔ خلیفہ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا: بڑے میاں، تیرا کیا پیشہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے سردار، میں ماہی گیر ہوں اور میرے بال بچے ہیں۔ میں آج دوپہر سے اپنے گھر سے نکلا ہوں اور اس وقت تک خدا نے کوئی چیز مقسوم نہیں کی جس سے میں اپنے بال بچوں کو روٹی دے سکوں۔ اب میں اپنے آپ سے تنگ آ گیا ہوں اور موت کی آرزو کر رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ دریا پر چل اور دجلے کے کنارے کھڑے ہو کر میری قسمت کا جال پھینک، اور جو کچھ نکلے گا اسے میں 100 دینار میں خرید لوں گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بصر و چشم، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب ماہی گیر ان کے ساتھ دریا پر گیا اور جال پھینکا، اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ڈوریوں کو ملا کر جال اپنی طرف کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جال میں ایک بھاری صندوق جس میں قفل لگا ہوا ہے آیا۔ خلیفہ نے اسے دیکھ کر اٹھایا تو اسے بوجھل پایا اور ماہی گیر کو 100 دینار دے کر محل کی طرف لوٹا، اور مسرور صندوق کو اٹھا کر خلیفہ کے ساتھ ہو لیا، اور وہ اسے لے کر محل میں داخل ہوئے اور موم بتیاں جلائیں اور صندوق خلیفہ کے سامنے رکھا۔ اب جعفر اور مسرور نے آگے بڑھ کر صندوق توڑا اور دیکھا کہ اس کے اندر کھجور کے پتوں کا ایک دونا ہے جو لال اون کے ڈورے سے سلا ہوا ہے۔ انہوں نے اس دونے کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر قالین کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہ ٹکڑا انہوں نے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک ابا کو پایا جس کے اندر ایک 9 عمر لڑکی تھی جو خالص چاندی کے ٹکڑے کی طرح تھی، مگر مقتول اور ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی۔ جب خلیفہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑا افسوس ہوا اور اس کے رخسار پر آنسو بہنے لگے، اور اس نے جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے وزیروں کے کتے، میری حکومت اور لوگ قتل ہو کر دریا میں پھینک دیے جائیں، قیامت کے دن یہ مقتول مجھ سے دامنگیر ہوں گے۔ خدا کی قسم کہ میں اس لڑکی کا قصاص اس کے قاتل سے لوں گا اور اسے بری طرح ماروں گا۔ اور جعفر سے کہا کہ قسم ہے مجھے بنی عباس کے خلیفہ ہونے کی کہ اگر تو اس شخص کو میرے پاس نہ لایا جس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے تاکہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں، تو میں تجھ کو اور تیرے 40 چچا زاد بھائیوں کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکا دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ طیش میں آ گیا۔ جعفر وہاں سے روانہ ہوا اور کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اب جعفر شہر میں آیا اور وہ نہایت غمگین تھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کہاں سے اس بات کا پتہ لگاؤں کہ اس لڑکی کو کس نے قتل کیا ہے، تاکہ میں اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کروں، اور اگر میں کسی اور کو اس کے سامنے پیش کروں گا تو اس کا عذاب میرے سر ہوگا، کیونکہ نہ معلوم وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب جعفر 3 دن تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اور چوتھے دن خلیفہ نے اس کے پیچھے اپنے ملازمین بھیجے اور اسے بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے پوچھا کہ لڑکی کا قاتل کہاں ہے؟ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں کوئی مقتولوں کا داروغہ ہوں کہ اس کے قاتل کو پہچان لوں۔ خلیفہ طیش میں آ گیا اور حکم دیا کہ اسے محل کے پائیں میں لٹکا دیا جائے، اور ایک ڈھنڈورا پیٹنے والے کو حکم دیا کہ بغداد کی گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹ دے کہ جو کوئی جعفر برمکی خلیفہ کے وزیر اور دوسرے 40 برمکیوں کو جو اس کے چچیرے بھائی ہیں خلیفہ کے محل کے دروازے پر لٹکتا دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ آئے اور دیکھ کر خوش ہو۔
لوگ ہر محلے سے جعفر اور اس کے چچیرے بھائیوں کے لٹکنے کا تماشا دیکھنے آئے، لیکن اس لٹکائے جانے کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اب تختے لگائے گئے اور ان کو ان کے نیچے کھڑا کیا گیا تاکہ پھانسی دی جائے، اور خلیفہ کے حکم کا انتظار تھا۔ لوگ جعفر اور اس کے چچیرے بھائیوں پر ماتم کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک خوبصورت جوان آ پہنچا، جس کی پوشاک نفیس اور چہرہ چاند سا اور آنکھیں حور کی سی اور پیشانی روشن اور رخسار سرخ اور سبزہ اگا ہوا اور مسا گویا عنبر کی ٹکیا تھی۔ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا وہ جعفر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ امیروں کے سردار اور فقیروں کے پشت پناہ، تو اس مصیبت سے بچ گیا۔ جس شخص نے اس مقتولہ کو قتل کیا ہے جسے تم نے صندوق میں دیکھا ہے، وہ میں ہوں۔ اس کے جرم میں مجھے پھانسی دے اور مجھ سے اس کا بدلہ لے۔ جب جعفر نے جوان کی باتیں سنی تو اپنی رہائی پر خوش ہوا، مگر جوان پر غمزدہ ہوا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بوڑھا سن رسیدہ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ جعفر اور اس جوان تک پہنچ گیا اور انہیں سلام کر کے کہنے لگا کہ اے وزیر اور بڑے سردار، جو کچھ ہی کہتا ہے اسے یقین نہ کر، کیونکہ لڑکی کا قاتل سوائے میرے کوئی نہیں۔ اس لیے اس کا بدلہ مجھ سے لے، ورنہ خدا کے سامنے میں تجھ سے جواب طلب کروں گا۔ جوان نے کہا کہ اے وزیر، یہ بوڑھا کھوسٹ ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، مجھ سے اس کا بدلہ لے۔ اس پر بوڑھے نے کہا کہ بیٹا، تو ابھی کم عمر ہے اور تجھے دنیا کی خواہش ہے، اور میں بوڑھا اور دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، اور میں اپنی جان تجھ پر اور وزیر اور اس کے چچیرے بھائیوں پر فدا کرتا ہوں، اور لڑکی کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے جلد پھانسی دے، کیونکہ اس لڑکی کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ جب وزیر نے یہ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، اور جوان اور بوڑھے دونوں کو لے کر خلیفہ کے پاس گیا اور زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، لڑکی کے قاتل کو ہم لے آئے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جوان کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، اور یہ بوڑھا اسے جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، اور یہ دونوں حاضر ہیں۔ خلیفہ نے بوڑھے اور جوان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دونوں میں سے کس نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے؟ جوان نے کہا کہ میں نے، اور بوڑھے نے کہا کہ میرے سوا کسی نے اسے قتل نہیں کیا۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ ان دونوں کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دے۔ جعفر نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک قاتل ہے تو دوسرے کو پھانسی دینا ظلم ہوگا۔ جوان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا ہے، میں نے اس لڑکی کو قتل کیا، اور ان چیزوں کا ذکر کیا جو خلیفہ نے پائی تھی۔ اب خلیفہ کو یقین آ گیا کہ جوان ہی نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ خلیفہ کو ان کی باتوں پر تعجب ہوا، اور اس نے جوان سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے بلا حق کے اس لڑکی کو قتل کیا، اور بغیر سزا کے قتل کا اقرار کیوں کر لیا، اور خود بخود آ کر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھ سے لو؟ جوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری چچیری بہن، اور یہ بوڑھا اس کا باپ ہے اور میرا چچا۔ میں نے اس سے اس وقت شادی کی جب وہ باکرہ تھی، اور خدا نے مجھے اس سے 3 نرینہ اولادیں عطا کیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی اور میری خدمت کرتی تھی، اور میں نے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ میں بھی اسے بہت چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ سخت بیمار پڑی۔ میں نے حکیموں کو بلایا اور اسے تھوڑا تھوڑا افاقہ ہونا شروع ہوا۔ اب میں نے چاہا کہ اسے حمام لے جاؤں، لیکن اس نے کہا کہ حمام جانے سے پہلے میں ایک چیز چاہتی ہوں، کیونکہ میرا اس کے لیے بہت جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بصر الچشم، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سیب سونگھوں اور اس کا ایک ٹکڑا کاٹ لوں۔ میں فوراً شہر گیا اور سیب تلاش کیے، مگر کہیں نہ ملے۔ اگر 1 دینار کو بھی ایک سیب ملتا تو میں خرید لیتا۔ اس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی، اور میں گھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری چچا زاد، خدا کی قسم مجھے کوئی سیب نہیں ملا۔ اس پر اسے بہت تشویش ہوئی، اور کمزور تو تھی ہی، اس رات اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ میں نے ساری رات سوچتے گزاری، اور جب سویرا ہوا تو میں اپنے مکان سے نکلا اور ایک ایک باغ کا چکر لگایا، لیکن وہاں بھی کوئی سیب نہ ملا۔ اتفاقاً مجھے ایک پرانا خانسامہ ملا، اور میں نے اس سے سیبوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ چیز بہت کمیاب بلکہ بالکل ناپید ہے، اور اگر کہیں ملے گی بھی تو امیر المومنین کے باغ میں جو بصرے میں ہے، وہاں کا خانسامہ خلیفہ کے لیے جمع کرتا ہے۔ اب میں گھر واپس آیا، اور اس کی محبت نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ بالآخر میں نے سفر پر کمر باندھ لی۔ آنے جانے میں 15 دن اور 15 راتیں لگیں، اور میں 3 سیب لے کر آیا، جن کو میں نے بصرے کے خانسامہ سے 3 دینار میں خریدا تھا، اور گھر میں گیا اور میں نے وہ سیب اس کو دیے، لیکن اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا اور ان کو ایک طرف پڑا رہنے دیا، کیونکہ کمزوری اور بخار میں زیادتی ہو گئی تھی۔ 10 دن تک وہ یوں ہی کمزور پڑی رہی۔ اس کے بعد جب وہ ذرا اچھی ہوئی تو میں گھر سے نکلا اور اپنی دکان میں گیا اور بیٹھ کر خرید و فروخت کرنے لگا۔ اسی اثنا میں نے دوپہر کے وقت دیکھا
کہ ایک حبشی غلام میرے پاس سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں ان تینوں سیبوں میں سے ایک سیب ہے اور وہ اس سے کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اے نیک غلام، تو یہ سیب کہاں سے لایا ہے؟ میں بھی لانا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ ہنس کر کہنے لگا کہ یہ سیب میری آشنا نے مجھے دیا ہے۔ میں باہر سفر پر گیا ہوا تھا اور اب اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ کمزور پڑی ہے اور اس کے پاس 3 سیب رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ میرا بھولا بھالا شوہر ان کی خاطر بصرے گیا تھا اور ان کو 3 دینار میں خرید کر لایا ہے۔ یہ سیب اسی نے مجھ کو دیا ہے۔ اے امیر المومنین، جب میں نے غلام کی باتیں سنی تو دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی، اور میں اٹھا اور دکان بند کر کے گھر میں آیا، اور غصے کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی، اور دیکھا کہ واقعی 2 ہی سیب رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تیسرا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں اور نہ مجھے اس کی خبر ہے۔ اب مجھے غلام کی بات کا یقین آ گیا، اور میں اٹھا اور ایک چھری لایا اور اس کے پیچھے سے آیا اور بغیر ایک لفظ کہے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا، اور اس کا سر کاٹ کر جلدی سے ٹوکری میں ڈال دیا، اور اوپر سے ابا اڑا دی اور اس کو سی دیا، اور اس پر قالین کا ایک ٹکڑا ڈال دیا اور صندوق میں رکھ کر قفل لگا دیا، اور اپنے خچر پر لاد کر اسے دجلے میں بہا دیا۔ اے امیر المومنین، تجھے خدا کی قسم مجھے جلد پھانسی پر چڑھا دے، کیونکہ میں قیامت کے مطالبے سے ڈرتا ہوں۔ جب میں اسے دجلے میں پھینک چکا اور کسی کو اس کی کان و کان خبر نہ تھی، اور گھر واپس آیا تو دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے، مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اماں کے سیبوں میں سے ایک سیب لے کر گلی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا حبشی غلام آیا اور اس نے وہ سیب مجھ سے چھین لیا اور کہنے لگا کہ تجھے یہ سیب کہاں سے ملا؟ میں نے کہا کہ اس سیب کی خاطر میرا باپ بصرے گیا تھا اور وہاں سے میری ماں کے لیے لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ بیمار اور کمزور ہے۔ ایسے 3 سیب اس نے 3 دینار میں خریدے ہیں۔ اس کے بعد اس نے وہ سیب لے کر رکھ لیا اور میری کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر میں نے دوبارہ اس سے یہی کہا اور پھر سے 12، لیکن اس نے کچھ توجہ نہ کی اور مجھ کو مارا اور سیب لے کر چلتا ہوا۔ میں ڈرا کہ میری ماں مجھے اس سیب کی وجہ سے مارے گی، اور اس ڈر سے میں اپنے بھائیوں کو لے کر شہر کے باہر چلا گیا۔ اب رات زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے ماں کا ڈر ہے۔ ابا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ماں سے کچھ نہ کہیو، ورنہ وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ جب میں نے لڑکے کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین آ گیا کہ غلام نے میری چچا زاد پر بہتان لگایا ہے اور اسے قتل کرنا ظلم تھا۔ اب میں زار زار رونے لگا کہ اتنے میں یہ بوڑھا جو میرا چچا اور اس کا باپ ہے آیا، اور میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بھی میرے پہلو میں بیٹھ کر رونے لگا، اور آدھی رات تک ہم دونوں روتے پیٹتے رہے اور 5 دن تک سوگ کرتے رہے، جو آج ختم ہوا ہے۔ ہمیں نہایت افسوس ہے کہ وہ بے گناہ ماری گئی اور اس کا سارا گناہ غلام کے سر ہے۔ یہ ہے سبب اس کے قتل کا۔ میں تجھے تیرے آباء و اجداد کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے جلد قتل کرا دے، کیونکہ اس کے بعد اب جینے میں لطف نہیں، اور اس کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ خلیفہ کو جوان کی یہ باتیں سن کر تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ واللہ میں سوائے اس ملعون غلام کے اور کسی کو پھانسی نہ دوں گا، اور میں ایسی کارروائی کروں گا جس سے بیمار شفا پائیں گے اور خدا راضی ہوگا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔